معارف و حقائق الہیہ کی الہامی دستاویز فتوح الغیب۔ حاضرین و ناظرین، یہ کتاب ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ لفظ بلفظ جو فتوح الغیب میں لکھا ہے اسے آپ کے سامنے پیش کیا جائے، مگر پھر بھی کوئی بھول ہو گئی ہو تو ہم پیران پیر غوث اعظم دستگیر کی بارگاہ میں معافی کے طلبگار ہیں، اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ اصل کتاب سے ملا لیں، چونکہ یہ کتاب کافی گہرائی میں معنی رکھتی ہے، لہٰذا آپ اپنے پیر و مرشد سے بات کر کے بات سمجھ لیں۔ صوفی سما محنت کر رہا ہے کہ بزرگوں کی کتابوں کو آڈیو بک میں تبدیل کیا جائے تاکہ اس تیز زندگی میں اس سے کوئی فائدہ حاصل ہو سکے۔ ہدایت دینے والی صرف اللہ کی ذات ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ حضور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اللہ آپ کے دلوں کو ایمان سے روشن کرے اور اس دین اور دنیا میں کامیاب کرے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ مقالہ نمبر 12، مال و جائیداد کے باعث اطاعت حق سے گریز مت کرو۔ حضرت قطب ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ تجھے مال و جائیداد عطا کرے تو اس مال کے باعث خدا تعالیٰ کی عبادت و اطاعت سے روگردانی کر لے تو خدا تجھے دنیا و عقبہ میں اپنے قریب سے دور و محجوب کر دے گا، اور ممکن ہے کہ غفلت و معصیت کے باعث وہ مال و جائیداد تجھ سے چھین لے اور تجھے محتاج و پریشان حال کر دے۔ منعم سے غافل ہو کر سراسر نعمت میں محو و مشغول ہو جانا ہی شرک ہے، اور شرک خدا کے نزدیک ناقابل معافی جرم ہے۔ اور اگر تو مال و دولت کو معبود و مقصود نہ بناتے ہوئے حمد و ثنا اور ذکر و عبادت میں مشغول رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس مال کو تیرے لیے برکت و راحت کا باعث بنائے گا، اور اس میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ مال تیرا خادم ہوگا اور تو اپنے رازق و پروردگار کا خادم، پھر تو دنیا میں خدا کی گوناگون نعمتوں سے محفوظ و فیض یاب ہوگا، اور عقبہ میں خدا کی طرف سے معزز و محترم ہو کر جنت الماوا میں صدیقین، شہداء اور صالحین کا جلیس و ہم پایا ہوگا۔